کہ بڑوں سے مار تو کھائی پر پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی۔ دیکھو کیسی خوبصورت بات۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شعیب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شعیب ٹی وی ایس ٹی۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ دوستوں، آج ایک بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ٹاپک کچھ سمجھانے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن میں نے آج ایک رسالہ پڑھا جس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو تھمبنیل سے کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے شاید تحریر سنی بھی ہو پہلے، لیکن الحمدللہ میں اسے اپنے ہی انداز سے بیان کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 1999 تک پیدا ہونے والے خوش نصیب لوگ، جی ہاں دوستوں، جو لوگ 1999 تک 1999 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا، اس کا جو خلاصہ ہے، تحریر لکھی تھی اس کا یہی تھا کہ 1999 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس نے کچھ وجہ بتائی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ وجہ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے۔ گرمی چونکہ بہت ہے، میں نے سر پہ کپڑا کیا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کیا ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ گرمی بہت ہے، سر پہ وہ ہوا چلتی ہے جسے ہم تتی لو کہتے ہیں، وہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے سر پہ کپڑا لیا ہوا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، 1999 تک پیدا ہونے والے خوش نصیب لوگ۔ کیونکہ دوستو زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ آج 1999 سے لے کر آج جو ماحول چل رہا ہے 2020 تک، بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں کافی چیزوں میں ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے زمانہ بالکل بدل گیا۔ تو لکھنے والا کہتا ہے کہ جو لوگ 1999 تک پیدا ہوئے ہیں تو ان کا بچپن بنتا ہے 2006-07 تک۔ تو وہ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ 2006 اور 2007-08 تک جو زمانہ تھا وہ کافی اچھا رہا ہے۔ اس کی کچھ وجہ تھی، وہ بتاتا ہوں۔ تو لکھنے والا کہتا ہے کہ جو لوگ 1999 میں پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے محلے کی جو لڑکیاں تھیں ان کی گڑیوں کی جو شادی ہوتی تھی ان میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ اس نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو گڑیوں کی شادی ہوتی تھی ان میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بھائی میں نے تو کی ہے، کیونکہ میری 23-24 سال عمر ہوئی کڑی ہے، میں 1997 میں پیدا ہوا تھا۔ تو جو لوگ اس دوران پیدا ہوئے ہیں 1999 سے پہلے تک، وہ اپنی محلے کی جو لڑکیاں تھیں ان کی جو گڑیوں کی شادی ہوتی تھی ان میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ اور دوستوں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جب پورے محلے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اور اس ٹی وی پہ تقریباً ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد فلم لگتی تھی پاکستان کی، اور وہ ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، اور پورا محلہ جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اس فلم والے دن اسی گھر میں سارا محلہ ہوتا تھا فلم دیکھنے کے لیے۔ لیکن آج زمانہ بدل چکا، آج کوئی کسی کو گھر کے باہر بھی نہیں کھڑا ہونے دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آج گھر میں گھسنے کی گھر میں جانے کی بات کر رہا ہوں، باہر ہی نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ ہاں بھائی میرے گھر کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ پہلے لوگ شریف ہوا کرتے تھے، جس گھر میں نمک کھا لیتے تھے اس گھر میں نمک حرامی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جہاں ان کے والدین کے دوست ہوتے تھے ان کی وہ عزت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ میری بھی یہی ویڈیو تھی، میں بھی چاہتا تھا کہ یار کچھ ایسا، کیونکہ میں پرانا بندہ ہوں، پرانی سوچ رکھتا ہوں، تو میں چاہتا تھا یار ان لوگوں تک یہ پہنچاؤں جو میں نے رسالہ پڑھا ہے، کیونکہ ہم خوش نصیب لوگ ایسے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ جس کو پتہ ہے وہ گڑیوں کی شادی میں شریک ہوئے ہیں تو پتہ ہے، اور جو فلمیں دیکھتے تھے انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم اسی گھر میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے محلے کے بڑوں سے مار تو کھائی پر پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی۔
دیکھو کیسی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے۔ آج کل زمانہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، لوگ بدل گئے۔ آج کل کسی کو کوئی ہاتھ لگا دے جناب، بچوں کی آج کل یوں ہو رہا ہے کہ بچوں کی لڑائی پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اتنا زمانہ بدل گیا، اتنے فسادات عام ہو گئے۔ پہلے ہمیں یاد ہے جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں نا فلانے کے ابو نے ہمیں نا تھپڑ مارا ہے، تو گھر میں جب آتے تھے تو ہمارے ابو جان یہ ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے کیوں مارا ہے، میں جا کر اس سے پوچھتا ہوں، بلکہ جب ہم بتاتے تھے کہ ہمیں فلانے کے ابو نے تھپڑ مارا ہے تو اس بتانے کے بعد ہمیں فوراً ابو کی طرف سے تھپڑ آتا تھا کہ ضرور تم نے کوئی غلطی کی ہوگی تو اس نے تمہیں مارا ہے، ورنہ کوئی ایسے تمہیں نہیں مارتا۔ کیونکہ اس وقت لوگ شریف تھے، عزتیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی، بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، بھولا زمانہ تھا۔ بس ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ پیدا ہوئے ہیں اور انہیں موت کی فکر ہوتی تھی کہ ہم نے مرنا ہے، زندگی میں کچھ اچھے الفاظ کریں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑوں کی عزت بھول گئے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت بالکل نہیں کرتے، یہ چیز بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ بس یہی مقصد ہے کہ پیسہ کمانا، عزت کمانا، جہاں سے بھی آئے بس پیسہ آئے اور جی ہماری عزت ہو۔ لیکن دوستو حقیقی زندگی کچھ اور ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اپنی جوانی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس غلطیوں کا جو ازالہ ہے وہ پھر اپنی اولاد میں سے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ ہم بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 20-24 سال کے ہو گئے تو بہت پرانے ہو گئے، لیکن لکھنے والا یہی کہتا ہے کہ جو دور آج کل سائنس کا ہوا ہے وہ ابھی ترقی جا کے ہوئی ہے۔ دیکھیں اس وقت زیادہ شہر نہیں ہوا کرتے تھے، آبادی کہیں کہیں ہوتی تھی، دور دور لوگ رہا کرتے تھے، زیادہ تر گاؤں کی زندگی تھی، شہر میں بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ آج کل دیکھ لو ہر دوسرا بندہ شہر کی طرف منہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی زمانہ بدلا، سوچ بدلی، لوگ بدلے، اور ہم وہ لوگ جو اس دور میں رہتے تھے وہ بھی بدل گئے، ان کی سوچ بھی بدل گئی، کیونکہ ماحول جو ہے وہ ہر بندے کو چینج کر دیتا ہے، جیسا ماحول ویسے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، خوش نصیب ہم تب تک تھے جب تک ہم بچپن میں تھے۔ آج کل دیکھ لو، آج کل ہم بھی وہی لوگ ہیں، دیکھو بڑے جو ہمارے ہیں وہی لوگ ہیں، لیکن بھائی سوچ بدل چکی ہے، ہر چیز بدل چکی ہے، ہر طرف ہائے ہائے ہے، لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں پیسے لے گیا، وہ نہیں لے گیا۔ اصل جو زندگی ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ اچھا اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا، یہ بھی اصل زندگی ہے، لیکن بھائی دوسروں کے لیے جینا، جو ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ داری، بہن بھائی، دیکھو آج کل جو چل رہا ہے نا وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلے کے ساتھ جیو، ایک دوسرے کو گلے لگا کر جیو، اچھے لفظوں میں ایک دوسرے کو یاد کرو۔ تو دوستو ہم اس لحاظ سے بھی خوش نصیب لوگ ہیں، وہ دور تھا جب ہم ایک گلے میں مفرل ڈال لیتے تو ہم اپنے آپ کو بابو سمجھتے تھے، بہت بڑا بدماش سمجھا کرتے تھے اس بھولے زمانے میں، کہ ایک مفرل جو ہے صرف وہ اپنے گلے میں ڈالتے اور ہم سمجھتے کہ شاید ہم علاقے کے بہت بڑے بابو ہیں۔ تو دوستو وہ بہت اچھا وقت تھا۔ تو آپ لوگ بھی جو یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی میں بہت اچھا وقت تھا۔ دیکھو ہر چیز خالص ہوا کرتی تھی، کچھ نہیں تھا۔ اگر پہلے لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے تھے صرف اس لحاظ سے کہ مہمانوں کے لیے، کہ جو بھی مہمان آیا اس کے لیے ایک مرغی ذبح کر دی اور جناب اس کے لیے گوشت پکا دیا۔ آج کیا ہے؟ آج برائلر آ گئی، ہر چیز 2 نمبر آ گئی، مطلب زمانہ بدلا، لوگ بدلے، عمریں کم ہو گئیں، برکت روزی سے اٹھ گئی، ہر چیز اٹھ گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دامن پاک صاف ہوں اور باقی سارے، نہ بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ہم بھی زمانے کے ساتھ بدل چکے ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسا زمانہ ہو چکا ہے۔ دل میں کبھی کبھار بیٹھ کر سوچ لیتے ہیں کہ یار ہم ایسے نہیں تھے، ایسا ہمیں نہیں کرنا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بدل چکے ہیں اور اس حقیقت کو ہمیں ماننا ہوگا۔ دوستوں اگر ہم چاہیں بھی تو وہ زمانہ دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے، جو وقت گزرنا تھا وہ گزر چکا۔ تو بس یہ تھی آج کی میری ویڈیو، آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرانا تھا کہ واقعی ہم نے اپنے بچپن میں بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور ہم آج کل کا جو معاشرہ ہے ہمارا بگڑ چکا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں۔ وہ بھائی جو پہلے، آپ کو پتہ ہے پہلے ایک گھر ہوتا تھا اور سارے اس گھر میں رہا کرتے تھے، بڑے چھوٹے بہن بھائی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہر کوئی الگ الگ ہو گیا ہے، ہر کوئی بھائی، ایک بھائی ہیں تو وہ بھی الگ ہو چکے ہیں۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ
کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری سب کچھ، ہماری تہذیب سب کچھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا وجہ پتہ کیا ہے؟ سائنس کا ترقی کر جانا اور ہمیں اپنی پہچان بھول جانا۔ اگر ہوتا سائنس ترقی کرتی تو کر جاتی، اس کا کوئی ایشو بھی نہیں تھا، لیکن ہم اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پیسے کے پیچھے بھاگنا۔ جو انسان صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے پھر وہ پیسے کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، اسے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ امید کرتا ہوں ان لوگوں کو پسند آیا ہوگا جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں یا ان باتوں کو سوچتے ہیں۔ یہ بات ہر بندے کی، آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو میری بات ہے یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ یہ صرف انہی کی سمجھ میں آئے گی جو سوچ رکھتے ہیں دوسروں کی ہمدردی کے لیے، یا پھر وہ پرانے لوگ گزر چکے ہیں، انہیں اپنا پرانا وقت یاد ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا یہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں بہت بڑا فلسفی ہوں یا میں بہت بڑا لکھنے والا ہوں یا بولنے والا ہوں، اینکر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس یہ جو میری اپنے نظریات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی۔ جاتے ہوئے میرا آپ کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور خصوصاً جو اپنے والدین ہیں، ان کے جو دوست ہیں والدین کے، ان کا بھی احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب گیا وقت تو نہیں آ سکتا، معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا، لیکن اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارا کرنا لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس وجہ سے کیونکہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے اچھی جو ویڈیوز ہوں گی وہ بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ میری ویڈیو کا مقصد یہی ہوگا، پرانی سوچ کو اجاگر کرنا، پرانے لوگوں کی تہذیب کو بتانا، ثقافت کو بتانا، اور وہ باتیں بتانا یوٹیوب پر جو لوگوں کی معلومات کے لیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، ہمیں صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی ہے پیسہ، لیکن یار پیسے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے رشتے ہیں جنہیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ جب انسان وفات کا وقت آتا ہے، جب انسان مرتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے اعمال، اور اس کے بعد اس کا کرنے دھرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آتا، پیسہ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ایک سکندر کا تو واقعہ سنا ہوگا کہ سکندر جب جہاں سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس کا ایسے شعر بنا، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب یہاں سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو جب انسان مرتا ہے تو اس کے بعد صرف کفن ساتھ لے کر جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا، پیسہ صرف زندگی میں، دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں، بڑے بڑے لوگ، شہنشاہ، سب کچھ گزرے ہیں، وہ بھی ساتھ کچھ نہیں لے کر گئے ہیں تو صرف نیکیاں۔ دوستوں، جو حقوق العباد کی نیکی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے اور کہیں گے کہ آپ جنت میں جاؤ، لیکن انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، صرف اس کی وجہ ہوگی کہ اس نے حقوق العباد پورے نہیں کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا ساتھ رشتہ توڑا ہوگا۔ صرف کس وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں؟ ہمیشہ صرف پیسے کی وجہ سے ہے۔ تو دوستوں، پیسے کی اتنی وہ نہ کیا کریں، کیونکہ پیسہ تو رزق جو ہے وہ انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت آنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے، تو رزق انسان کو ویسے ڈھونڈتا ہے۔ دو چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ایک رزق اور دوسرا قرآن پاک، تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتے۔ بس صرف یہی بات کرنے کا مقصد تھا کہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں، یاد رکھیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اور اپنے صرف پیسے کے پیچھے نہ۔ تو دوستو، جب انسان جاتا ہے تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے، بڑوں کی عزت کریں۔ پھر اپنی ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور اپنی ثقافت کو یاد رکھیں، اور سب کی عزت کیا کریں، چھوٹوں پر شفقت کیا کریں، اور اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو مجھے ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے اچھی ویڈیو بناؤں، اپنی ثقافت، تہذیب اور اپنے پرانے وقتوں کی ویڈیو بناؤں، اور انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کر کے اچھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔